قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ بن۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں پروگرام تبویب القرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد قرآن کریم کے مختلف مضامین آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اس پروگرام میں جن امور پر گفتگو کی جاتی ہے وہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کے بیان فرمودہ تفسیری نکات پر مشتمل ہوا کرتی ہے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے سورۃ الفاتحہ کے محاسن اور اس کی برکات۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر 3 کتب میں بڑی تفصیل اور انتہائی لطیف پیرائے میں بیان فرمائی ہے۔ ان کتب میں براہین احمدیہ ہے جو اردو زبان میں تحریر شدہ ہے، جبکہ کرامات الصادقین اور اعجاز المسیح عربی زبان میں تصنیف کی گئی ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بڑا خوش قسمت ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ کم از کم ان تفاسیر کا مطالعہ کرے۔ ہمارے ناظرین کی سہولت کے لیے یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان عربی کتب کا اردو ترجمہ دستیاب ہے، جسے آپ اپنی جماعت کے کسی بھی بک شاپ یا پھر جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ الاسلام.org سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جلد اول جو تقریباً 400 صفحات پر مشتمل ہے بآسانی دستیاب ہے۔ احباب کرام، اس کا بھی ضرور مطالعہ کریں۔ قرآن کریم اور احادیث میں سورۃ الفاتحہ کے کئی نام بیان ہوئے ہیں جو اس سورت کی عظمت اور اس کی برکات اور اس کی اہمیت پر دلیل ہے۔ احادیث میں اس سورت کا نام فاتحۃ الکتاب رکھا گیا ہے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز ادھوری ہوگی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری خیال فرماتے تھے، لیکن جو نہیں پڑھتا تھا اس کے بارے میں یہ نہیں فرماتے تھے کہ اس کی نماز ضائع ہو گئی، افضلیت پڑھنے میں ہے۔ اسی طرح یہ بھی خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جس کو عربی پڑھنے ہی نہیں آتی تو وہ بیچارہ کیا کرے۔ تو اس صورت میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نو مسلم جس نے ابھی نماز نہیں سیکھی یا بچہ ہو جسے ابھی قرآن نہیں آتا تو اس کی نماز فقط تسبیح و تکبیر سے ہو جائے گی، خواہ وہ قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی نہ پڑھے، سورۃ الفاتحہ بھی نہ پڑھے۔ اسی طرح اس سورت کے دیگر ناموں میں
سورۃ الحمد بھی اس کا ایک نام بیان ہوا ہے، کیونکہ سورت کا آغاز بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے ہوا ہے۔ ایسا ہی قرآن کریم میں اسے 7 مثانی کہا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِنَ الْمَثَانِي، یعنی اور یقیناً ہم نے تجھے 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا فرمائی ہیں۔ اب دیکھیں کہ روزانہ متعدد بار اس سورت کو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، ساری دنیا میں کروڑوں بار اس کا ورد ہوتا ہے۔ اس لفظ میں کس قدر عظیم پیش گوئی ہے! کیا اس پیش گوئی کا پورا ہونا اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت نہیں؟ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی جھوٹا 7 آیات خود سے گھڑ لے اور ایک چھوٹی سی سورت بنا دے، پھر اسے بار بار پڑھنے کی پیش گوئی کرے، اور پھر لوگ ہزاروں نہیں، لاکھوں بھی نہیں، بلکہ کروڑوں اور اربوں بار صرف ایک دن میں اس کی تلاوت کریں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ احادیث میں اس سورت کو ام الکتاب اور ام القرآن کے نام بھی دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ یا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کے مطابق یوں کہہ لیتے ہیں کہ سورت الفاتحہ متن ہے اور قرآن کریم اس کی شرح ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں کو کہتے ہیں، پس ام الکتاب کا یہ مطلب ہے کہ سورت الفاتحہ کے بطن سے قرآن کریم کے مضامین نکلتے ہیں۔ اسی طرح اس سورت کو الشفاء اور الرقیہ کے نام بھی دیے گئے ہیں۔ رقیہ کا مطلب ہوتا ہے دم کرنے والے کی۔ احادیث میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صحابہ کسی سفر پر گئے تو رات انہیں کسی گاؤں میں پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ جب انہوں نے اس گاؤں کے لوگوں سے اجازت چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا، جس پر وہ گاؤں کے باہر کسی جگہ ٹھہر گئے۔ اس موقع پر بعض روایات میں آتا ہے کہ جو اس گاؤں کا چیف تھا، سردار تھا، اس کے سر میں درد ہو گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اسے کسی سانپ نے کاٹ لیا۔ تو جب اسے یہ حادثہ پیش آیا یا یہ تکلیف لاحق ہوئی تو اس نے پھر ان صحابہ کی طرف پیغام بھجوایا کہ کیا تم اس تکلیف کا علاج کر سکتے ہو؟ تو اس پر یہ صحابہ اس چیف کے پاس آئے، اس سردار کے پاس آئے، اور انہوں نے سورہ فاتحہ کا دم کیا، جس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے شفا نصیب ہوئی۔ اس پر اس گاؤں کے لوگوں نے ان صحابہ کو کچھ انعام و اکرام دیے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیں۔ تو یہ 2 صحابی تھے، ایک نے ان میں سے کچھ جو ملا تھا اس کا استعمال کر لیا، دوسرے نے کچھ تردد کیا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنے سے مناہی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ تو بہرحال اس نے استعمال نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب یہ معاملہ پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہیں مال دیا گیا تھا، کھانے پینے کی چیزیں دی گئی تھی، وہ کہاں ہیں؟ میرا حصہ کہاں ہے اس میں سے؟ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم مجھ پہ نازل ہوا ہے، اس لیے جو بھی ہدیہ تمہیں ملا ہے اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے تھے کہ پرانے بزرگ اور آپ خود بھی اس سورت سے دم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگوں کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ اب ہم مختصراً سورہ فاتحہ کی ہر آیت کو پڑھتے ہیں اور وقت کی رعایت سے ان آیات کے معانی اور چند ایک تفسیری نکات پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس سورت کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا حصہ ہے۔ بعض مسلمان اسے برکت کے لیے پڑھتے ہیں، جبکہ وہ اسے ہر سورت کا حصہ تصور نہیں کرتے۔ جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ اسی طرح وحی کیے ہیں جس طرح قرآن کریم کا دیگر حصہ وحی کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر کام جو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے اس میں بے برکتی نہیں پڑتی۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ اقطع، کہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر کیا جائے گا وہ بے برکت ہوگا، اور وہ ہر کام جو اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے گا اس میں برکت نہیں ہوگی۔
بسم اللہ کا استعمال اللہ تعالیٰ نے اسلام سے قبل بھی اپنے انبیاء کرام کی زبان پر جاری فرمایا، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام جو خط لکھا اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ درج فرمائے۔ چنانچہ سورۃ النمل کی آیت 31 میں مذکور ہے، اِنَّهُ مِن سُلَیْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ خط سلیمان کی طرف سے لکھا جا رہا ہے اور اس کا مضمون کچھ یوں ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت رحمان اور بہت رحیم ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو بھی مضمون تھا وہ وہاں لکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی آمد سے پہلے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا استعمال دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ عہد نامہ قدیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ایک پیشگوئی درج ہے، جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یہ استثناء باب نمبر 18 ہے، اور اس باب کی آیت نمبر 18 اور 19 میں یہ مضمون درج ہے۔ پس اس پیشگوئی کے آخری حصے میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ اب قرآن کریم کی ہر آیت، ہر حکم اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا رکھا جانا اس پیشگوئی کی عملی تصویر ہے۔ اس سورت کی جو دوسری آیت ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفات کا ذکر کیا ہے، اور یہ چاروں صفات دراصل اللہ تعالیٰ کی ام الصفات کہلاتی ہیں، یعنی رب العالمین، الرحمن، الرحیم اور مالکی یوم الدین۔ بعض اوقات انسان پر شدائد اور مصائب اور تکالیف آتی ہیں، اس وقت بھی انسان جب اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کرتا ہے تو نماز میں اسے الحمدللہ رب العالمین کہنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت الحمدللہ کہنے کے کیا معنی ہوں گے؟ اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھو جب انسان پر مصائب آتے ہیں تو یہ مصائب دراصل اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں اسے آخرت میں سزا نہیں ملتی، لہٰذا اس بات پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہے۔ اب یہ دیکھیں حضور نے کتنی اچھی بات کی کہ مومن تو ہر وقت ہر آن خدا تعالیٰ کی تعریف ہی کرتا ہے۔ پھر حضور نے اس کی ایک اور توجہ یہ بیان کی کہ یہ بھی ممکن تھا کہ جو تکالیف اور مصائب اس کو درپیش ہوئی ہیں اس سے بھی زیادہ مشکل تکالیف اور مصائب اسے آ پہنچتے، تو الحمدللہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ کم درجے کا ابتلا اسے پیش آیا۔ پھر بعض مصائب دنیاوی رنگ کے ہوتے ہیں، مثلا بیماری آ گئی، روزگار ختم ہو گیا وغیرہ۔ الحمدللہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اسے کوئی دینی ابتلا پیش نہیں آیا جس کے نتیجے میں یہ ممکن تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کا منکر ہو جاتا اور دین سے مرتد ہو جاتا۔ تو اس قسم کا ابتلا نہ آنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ الحمدللہ کہے کہ اے خدا تیرا شکر ہے، تو ہی پاک ہے، تمام تعریفوں کا تو ہی مستحق ہے۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الاول اس کی ایک اور توجہ یہ بیان کرتے ہیں، ایسا ہی مصائب و شدائد پر صبر کرنے سے انسان کو بڑا اجر ملتا ہے، پس ان مصائب و شدائد پر الحمدللہ پڑھنا، اس کے نتیجے میں انسان پر اللہ تعالیٰ کے 3 طرح کے انعامات ہوتے ہیں، ایک صلوات یعنی برکتیں، دوسری اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے دائمی ہدایت نصیب ہوتی ہے اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156 یعنی 156 تا 158 میں فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بشارت دے دے صبر کرنے والوں کو۔ وہ صبر کرنے والے جب انہیں کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ جب وہ اس قسم کا صبر دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انعام میں فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات، یہ وہ لوگ ہیں جن پر صلوات یعنی اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دائمی ہدایت کے مستحق ہیں۔ اس سورت کی جو تیسری آیت ہے وہ ہے الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان ہوئی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے الرحمن اور الرحیم کا فرق بیان کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں الرحمن خدا تعالیٰ کا وہ رحم ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو بغیر مانگے عطا فرمائے، جیسے انسان کو بنایا تو ہر مادی ضرورت کی چیز اسے عطا فرما دی، چاند ہے، سورج ہے، پانی ہے، ہوا ہے، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں وغیرہ۔ الغرض زندگی کی بقا کے لیے ہر ضرورت جو اسے مطلوب تھی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف سے عطا فرما دی۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اس عطا میں اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں رکھی کہ مومن ہوگا تو اسے آکسیجن ملے گی، کافر کو نہیں ملے گی، یا اگر مومن ہے تو صاف اور ٹھنڈا اور میٹھا پانی اس کو ملے گا، کافر کو نہیں ملے گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمانیت کے طفیل جو نعماء بھی انسان کی بقا کے لیے ضروری تھی وہ سب عطا کی۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روحانی سلسلہ قائم فرمایا ہے۔ انبیاء کرام، الہامی کتب، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کے طفیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن، یہ رحمان خدا ہے، علم القرآن، جو قرآن سکھاتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن کا نزول اور روحانی سلسلے کا نزول اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کے طفیل ہے۔ پھر جو اگلی صفت ہے وہ ہے الرحیم۔ صفت رحیم کے تحت اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی نیکی کا اجر عطا فرماتا ہے اور اس کا عمل ضائع نہیں کرتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کے ساتھ اپنی صفت رحیم کے ذریعے رحم کا معاملہ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان رحم یہ ہے کہ وہ مومنوں کو اپنے کلام و الہام سے نوازتا ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کا مکالمہ و مخاطبہ کا شرف نصیب ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم کی وجہ سے ہے۔ اس سورت کی جو چوتھی آیت ہے وہ ہے مالکی یوم الدین۔ مالکی یوم الدین میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بامراد کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان محنت تو کرے لیکن تو اسے اس کی محنت کا مناسب حال پھل نہ ملے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی انسان محنت کر کے ڈگری حاصل کر لے تو بھی یہ ضروری نہیں کہ اس کو اس کی ڈگری کے حساب سے کوئی مناسب حال نوکری بھی مل جائے، مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ وہ انسان کو اس کی محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے، یہ صلہ ہر دو جہانوں میں اسے ملتا ہے۔ دیکھیں صحابہ تھے، انہیں دنیا میں جو اجر ملا اس کی کیا ہی خوبصورت مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کی جو سپر پاورز تھیں یعنی کیسر و کسریٰ کے محلات کی چابیاں کنجیاں انہیں عطا کر دیں، اور کیسر و کسریٰ کی جگہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو دنیا کا حکمران بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ روایات میں ملتا ہے کہ وہ ان رومالوں میں تھوکتے تھے اور کہتے جاتے تھے بخے بخے یا ابو ہریرہ، کہ دیکھو کیا دور آ گیا ہے کہ کبھی تو یہ حالت تھی کہ فاقہ کشی سے برا حال ہو جایا کرتا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں۔ بس یہ تو دنیاوی انعامات تھے جو انہیں ملے، اور جو وعدے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان سے کیے ہوئے ہیں ان کی حیثیت ان دنیاوی انعاموں کے مقابل پر ایک ذرے کی بھی نہیں ہے۔ اس سورت کی جو 5ویں آیت ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں
مومن جب ایاکا نعبدو کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو مان اس کے دل میں گزرتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں جو اللہ کی عبادت کروں جب تک اس کا فضل اور کرم نہ ہو۔ اس لیے مان کہتا ہے کہ ایاکا نستعین، مدد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اس کی عطا کردہ مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ لوگ جنہیں نماز میں حضور قلب نصیب نہیں ہوتا وہ بار بار ان الفاظ کا تکرار کریں، کیونکہ عبادت کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ اس سورت کی جو چھٹی آیت ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ایک بڑی جامع دعا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشوف و رویا، مکالمہ و مخاطبہ کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اس لیے رویا و کشوف اس میں شامل ہیں تاکہ قرآنی علوم کھلیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی ذات پر انسان کو یقین کامل نصیب ہو۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ عام روزمرہ کی زندگی میں اہدنا الصراط المستقیم کا ورد کرتے رہیں۔ مثلاً اگر کوئی بیمار ہو اور بیماری کی تشخیص نہ ہو رہی ہو تو یہ دعا پڑھیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرے گا اور پھر اپنی جناب سے جو بھی اس کو بیماری لاحق ہے اس کا علاج خدا تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اسے عطا کر دے گا۔ پھر اگر کوئی مالی مشکلات میں گرفتار ہے یا کاروبار کے مسائل ہیں تو ایسا شخص اپنی کمزوریوں کی وجہ سے جو نقصان اٹھا رہا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس مالی خسارے سے کیسے باہر آؤں، تو وہ بھی یہ دعا کرے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے کامیابی کی راہیں دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جتنے درد کے ساتھ اور جتنے الہا کے ساتھ وہ خدا کے حضور گڑ گڑائے گا، اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اس پر اپنا رحم فرماتے ہوئے اس کی مشکلات دور کرے گا۔ پھر دیکھیں بعض بچے ہیں جو طلباء ہوتے ہیں، پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پڑھائی میں مشکلات آ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی یہ دعا کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر رشتوں کے معاملے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کہاں رشتہ کیا جائے، یا رشتے آ ہی نہیں رہے، یا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں رشتہ کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ الغرض زندگی کے جتنے بھی کام ہیں ان سب کو کرنے کے لیے یہ دعا ایک قسم کی کلید ہے، ہمیں اس دعا کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، کیونکہ خدا تعالیٰ غیر محدود ہے، اس لیے اس کے فیضان اور فضل بھی غیر منقطع اور لامحدود ہیں۔ حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تفسیر کبیر میں یہ نکتہ بیان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے خدا مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہرحال صراط مستقیم پر قائم تھے، اور اس بات کی گواہی تو خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسولوں میں سے ہے اور تو صراط مستقیم پر قائم ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صراط مستقیم پر قائم رہنے کی دعا کرنا دراصل اس لیے تھا تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس سیدھے راستے پر چلا اور ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچا۔ پس اس دعا میں تینوں امور شامل ہیں۔ پہلا یہ کہ ہمیں سیدھے راستے کا علم تو ہو، پھر اس سیدھے راستے پر ہم چلتے رہیں، اور پھر اس راستے سے کبھی نہ بھٹکیں، بلکہ ہمارا انجام بخیر ہو، جب ہم اس دنیا سے جائیں تب بھی ہم صراط مستقیم پر ہی قائم ہوں۔ اس سورت کی جو 7ویں آیت ہے وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سورت کے 2 حصے ہیں، اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ صراط الذین انعمت علیہم ہے۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے دراصل ایک پیشگوئی فرمائی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے انعامات مانگتے رہیں،
وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں پر کیے، اور وہ انعامات کیا ہیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا۔ اور پھر فرمایا وہ کون لوگ تھے جن پر اللہ نے انعام کیا؟ پہلے نمبر پر النبیین، وہ نبی تھے، وہ صدیقین اور صدیق تھے، وہ شہداء اور شہید تھے، وہ صالحین اور صلحاء تھے۔ بعض لوگ یہاں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ماں کا مطلب ساتھ کے ہوں گے، یعنی مسلمانوں میں سے جن پر اللہ تعالیٰ انعام فرمائے گا وہ نبی تو نہیں بن سکتے بلکہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعتراض کا ایک سادہ اور عام فہم سا جواب دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اعتراض کرنے والے دراصل اس آیت پر غور نہیں کرتے۔ جو ماں کا لفظ ہے وہ نبیوں کے ساتھ نہیں استعمال ہوا بلکہ فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم، یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ گویا کہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس امت میں نہ تو پھر کوئی صدیق ہے، نہ شہید ہے، اور یہاں تک کہ کوئی صالح بھی نہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دے رہے ہیں، تو کیا آپ بھی حقیقی معنی میں صدیق نہیں تھے بلکہ پرانی امتوں کے جو صدیق ہوں گے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ایسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی صحابہ کثرت کے ساتھ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، تو کیا ان میں سے کوئی بھی حقیقی شہید نہیں تھا؟ بلکہ پرانی امتوں میں جو شہید ہوں گے ان کے ساتھ ہمارے شہداء کھڑے ہوں گے اور شہید نہیں ہوں گے۔ ایسا ہی کتنی بدقسمتی ہوگی کہ اس امت میں کوئی صالح بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر کس طرح سے اس امت کو خیر امم کہا جا سکتا ہے؟ اب اس آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور الضالین سے مراد عیسائی ہیں، یعنی ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں یہود اور عیسائیوں کی طرح نہ بنا دینا۔ دراصل اس حصے میں یہ پیش گوئی ہے کہ مسلمانوں میں سے بعض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت کریں گے، جیسا کہ یہود نے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں یہ مسلمان یہود کے مشابہ ہو کر مغضوب علیہم بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مورد ہوں گے۔ اور الضالین میں یہ پیش گوئی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں عیسائیت کا غلبہ ہوگا اور مسیح موعود علیہ السلام بطور کاسر صلیب انہیں شکست دیں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کا غضب ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو علم تو رکھیں لیکن عمل نہ کریں، پس اس میں ہم سب کے لیے انذار ہے۔ ایسا ہی عیسائی بھی سیدھے رستے سے بھٹک گئے اور ضالین ہوئے۔ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم فرما دیا ہے۔ اس موضوع کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں 5 سمندروں سے تشبیہ دی ہے۔ بالفاظ دیگر اسے لف و نشر مرتب بھی کہا جا سکتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ سے متعلق 5 امور مذکور ہیں، یعنی الحمدللہ، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، اور 5واں ہے مالک یوم الدین۔ جبکہ اس سورت کا جو دوسرا حصہ ہے جس کا تعلق بنی نوح سے ہے، اس میں بھی 5 امور بیان ہوئے، یعنی ایاک نعبد، ایاک نستعین،
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور آخری ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اس کا تعلق بنی نوع کا جو پہلا حصہ یعنی ایاک نعبد ہے اس سے ہے، اور دعا کچھ یوں بنے گی یا اس کا تعلق کچھ یوں بنے گا، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو ہستی تمام نقائص سے پاک ہو اور تمام تعریفوں کا مستحق ہو وہی اس بات کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو حضور کہتے ہیں عبادت اس کی ہوگی جس کی حقیقی حمد ہو۔ پھر جو دوسرا اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے وہ ہے رب العالمین، یعنی تمام جہانوں کو پالنے والا، اور بنی نوع کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے ایاک نستعین، یعنی کہ اے خدا ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہوگا وہی اس قابل ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے۔ تو حضرت مسیح موعود نے رب العالمین کا تعلق ایاک نستعین سے باندھا ہے۔ اب خدا تعالیٰ کے حق میں جو تیسری بات ہے وہ ہے الرحمن، یعنی خدا تعالیٰ بن مانگے دے رہا ہے، اور اگلا جو حصہ بنی نوع کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب دیکھیں خدا تعالیٰ کی جو صفت رحمان ہے اس کے طفیل دین، شریعت، انبیاء، قرآن کریم، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے خدا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سچا دین دکھا، ہمیں سچے نبی کو ماننے کی توفیق دے۔ اب جو چوتھی بات ہے اس لف و نشر مرتب میں، یا جن کو حضور نے سمندر کہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الرحیم، یعنی وہ ہستی جو کسی کے اعمال دیکھ کر اس کے اوپر نظر شفقت ڈالے اور اپنے انعامات عطا کرے۔ اور جو بنی نوع کے تعلق میں اللہ تعالیٰ نے الفاظ رکھے ہیں وہ ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یعنی خدا تعالیٰ مومنوں کے نیک اعمال قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے کے نتیجے میں انسان کو انعامات دیتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے انعامات یعنی نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت کے انعامات خدا تعالیٰ کی صفت رحیم کے تحت ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک کو اس کے مناسب حال اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب اس سورت کے جو آخری حصے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والا جو آخری حصہ ہے وہ ہے مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور انسانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ دعا کریں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے خدا قیامت کے دن ہمارا حساب المغضوب علیہم یعنی یہودیوں کی طرح نہ کرنا، اور نہ ہی الضالین، نہ ہی ہمارا حساب عیسائیوں کی طرح کرنا۔ پس یہ دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس قدر عظیم الشان تفسیر اس سورت کی بیان فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ کے محاسن اور اس کی برکات تو لامتناہی ہیں، ان کا احاطہ کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ ہمارا اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کریم کے مطالب پیش کیے جائیں اور اس روحانی مائدے سے چند لقمے آپ کو چکھائے جائیں، تاکہ آپ خود قرآن کریم کی ان تفاسیر کا مطالعہ کریں اور اس لذت سے خود محظوظ ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم سب قرآن کریم پر تدبر اور تفکر کرتے ہوئے اپنی زندگیاں قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے میں گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل اسی وقت پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ بن۔